حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدوم امجد شاہ آپ کی خدمت میں پروگرام غزل شب لے کر حسب روایت بلکہ حسب عادت حاضر ہے۔ میرا سلام قبول کیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے، اور اسی طرح آج کے دن بھی پروگرام کے انتظار میں مجھے بہت سے میسیج آئے ہیں کہ پروگرام کا انتظار ہو رہا ہے، اور اس پروگرام کی میرے خیال میں تو یہی ایک خوبصورتی ہے کہ آپ لوگ پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں۔ بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈی ایم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے اردو ادب کے حوالے سے یہ پروگرام ہر ہفتے اسی وقت اسی دن تقریباً میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہوں اس پروگرام کو لے کر۔ اس پروگرام میں جو گلدستہ میں آپ کے لیے پیش کیا کرتا ہوں، اس میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ مہمان بھی ہوا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز ہوا کرتی ہیں۔ آپ اپنا کلام ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوسرے ناظرین کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اردو شاعری کے حوالے سے اور اصناف سخن کے حوالے سے کچھ ہماری گفتگو چلا کرتی ہے۔ میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی کوئی تاریخ آپ تک پہنچائی جائے جو شاید آپ کے علم میں کسی حد تک مزید اضافہ کر سکے۔ بہرحال ہمارا آج کا پروگرام بھی ملا جلا ہے، ملی جلی نوعیت کا ہے، اور ہمارے ساتھ آج بھی ایک بہت خوبصورت شاعر بلکہ شاعرہ موجود ہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد میں آپ کے ساتھ ان کا تعارف کرواؤں گا۔ پروگرام کے آغاز میں خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ناظرین، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ دراصل ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، ہماری آرزو یہ ہوتی ہے کہ جس محفل میں آپ کا ذکر کیا جائے وہ محفل بابرکت ہو جایا کرتی ہے، اور اسی برکت کو سمیٹنے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ایک پروگرام میں میں نے قصیدہ کے حوالے سے ایک مختصراً سی بات کی تھی، اور قصیدہ خاص طور پر قصیدہ بردہ اور یہ تمام شاعری کا آغاز جو ہے عربی کا وہ وہیں سے ہوا تھا، وہیں سے ہوا ہے، اور پھر چلتے چلتے فارسی میں جب شاعری آئی ہے، قافیہ عربی میں تھا، عربی سے فارسی میں جب شاعری آئی ہے تو اس میں ردیف کا اضافہ ہوا، اور اردو میں جب شاعری آئی ہے تو پھر اس میں قافیہ اور ردیف دونوں چیزیں لے کر اردو اپنے پوری رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ ابھی تک اس میں وہ رعنائی جو ہے وہی موجود ہے، بلکہ اس نے بہت سی جہتیں طے کی ہیں، بہت سا سفر طے کیا ہے۔ لہٰذا اردو زبان میں بھی جو شاعری ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ بھی غالباً یہی ہے کہ اس میں جو قافیہ اور ردیف نے جو ترنم پیدا کیا ہے اس کی مثال جو ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ اور پھر جو واردات قلبی، جو غزل کا خاص طور پر جو حسن ہے، جب اس کی آمیزش اس میں ہوئی ہے تو غزل نے جو شہرت پائی ہے اور اس کو جو پذیرائی ملی ہے اس کی وجہ بھی یہی بنتی ہے کہ اس میں بہت سارا حسن جو ہے
وہ پیدا ہو گیا ہے. اور پھر غزل کا دو معنی جو ہیں ان میں سے ایک معنی تو غزل کا وہ یہ بھی ہے کہ صنف نازک سے جو گفتگو کی جاتی ہے اس کو بھی غزل سے تشبیہ دی جاتی ہے. اور دوسری تشبیہ تو ظاہر ہے کہ اس میں آہ و بکا اور غم جانا کا بھی ذکر ہوتا ہے. لہٰذا غزل جو تشبیہ دی گئی ہے غزال سے، جو اس کی چیخ و پکار یا جب وہ تکلیف سے شدت سے جب وہ آہ و بکا کرتی ہے تو اس کو بھی غزل سے تشبیہ دیا جاتا ہے. بہرحال میں ہمارے ساتھ جو آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں میں ان کا تعارف آپ سے پہلے کروا دیتا ہوں، باقی کی انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی. ہمارے ساتھ نہ صرف پاکستان کی، نہ صرف یو کے کی، بلکہ پوری دنیا میں آپ کا نام ہے. بہت خوبصورت لکھنے والی، بہت خوبصورت ماشاءاللہ شکل و صورت اور بہت ہی خوبصورت شخصیت کی مالک ہیں. ہمارے ساتھ آج جو شاعرہ موجود ہیں ان کا نام ہے نغمانہ کنول شیخ صاحبہ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈی ایم ڈیجیٹل کے پروگرام غزل شب میں. بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی مصروفیت کے باوجود مجھے معلوم ہے آپ نے رات کے اس پہر وقت نکالا ہے. جی میں بہت آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. آپ کا بے حد شکریہ اس رات جگہ کے لیے، جی مجھے جاگنے پر مجبور کرنے کے لیے. تو چونکہ یہ اپنے طبیعت سے میل کھاتا ہے پروگرام، اور سنا بھی تھا کہ بلکہ دیکھا بھی پچھلے دنوں جب آپ نے اولڈم لائبریری میں جی نظامت کی جی تو آپ نے مجھے انوائٹ کیا، تو میں نے کہا ذہن نصیب مجھے اس پروگرام کا حصہ تو بننا چاہیے. بہت شکریہ جی. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اس پروگرام کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہماری دعوت پر تشریف لانا گوارا کیا ہے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ناظرین، نغمانہ کنول شیخ صاحبہ ماشاءاللہ نہ صرف نظم، شاعری اور غزل ان تمام اصناف میں بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن نثر میں بھی آپ نے بہت کچھ لکھا ہے. آج نغمانہ صاحبہ کا کچھ تھوڑا سا انٹرویو بھی ہوگا، کچھ ان کا کلام بھی ہم سنیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے آپ اس نمبر پہ ہمیں کال کر کے ہمارے پروگرام میں آج شامل ہو سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگرامز کی طرح جیسے آپ مختلف کلام اپنا یا دوسرے شعراء کا ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح آج بھی آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. لیکن ایک چیز کا آج خاص طور پر خیال رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ہمیں کال کریں تو آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ بالکل بند یا مدھم رکھیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر دو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، آپ کو بھی دو آوازیں جا رہی ہوتی ہیں، تو پتہ نہیں چلتا کہ کس آواز کو فالو کیا جائے. اس سے خلل پیدا ہوتا ہے آواز میں سننے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں جب کال کرتے ہیں تو آپ ہمیں کوشش کیجئے کہ کلام مختصراً ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے دوست احباب، بہت سارے ناظرین ہمیں کال کر کے بعد میں بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی ٹیلی فون کالز نہیں لگ رہی یا نہیں لگ پائی ہیں پورے پروگرام میں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کو یکسر موقع دیں اور وہ بھی پروگرام میں شامل ہو سکیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ایک دفعہ کی باری کے بعد اگر دوبارہ آپ آنا چاہیں دوبارہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، دوبارہ کوئی اور مختصر سا کلام جو ہے ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو پروگرام میں آغاز میں آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ ہمیں کال کیجئے. مجھے کچھ میسیجز آلریڈی موصول ہو چکے ہیں. ندیم حسین کھوکر صاحب ہیں، ان کا میسیج آ چکا ہے. شاہد حسین صاحب کا میسیج آیا ہے. ندیم صاحب کا، ایک اور ندیم صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کا میسیج آیا ہے. نوید صاحب کا میسیج آیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک اور ہمارے دوست ہیں بارسلونا سے، وہ آلریڈی آ چکے ہیں. اجازت دیجیے ذرا تھوڑا کالرز کا آغاز کر رہے ہیں ہم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی ذرا اسم شریف تو بتلائیے. جی میں جمی شیخ عرض کر رہا ہوں، جمی شیخ صاحب اسپین سے. بارسلونا اسپین سے. خوش آمدید جناب. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام آپ کا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. یہ آپ کا حسن نظر ہے. آپ کے مہمان جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت، ان کا نام سنا ہے. جی وہ بھی شکریہ. شیخ ہے، میں بھی شیخ ہوں. ماشاءاللہ. میں نے کہا پہلی کال میں ہی کروں. بہت شکریہ جی. تھینک یو. جی تو آپ کی خدمت میں کچھ اشعار ہے، اگر آپ اجازت دے تو. جی جی ارشاد ارشاد کیجئے کیجئے. مختصراً. جی شیخ صاحب.
جی ہمیں جن پہ اعتماد تھا بڑے پیار سے وہ بدل گئے، واہ واہ کیا کیا بہانے تراش کر میری زندگی سے نکل نکل گئے، گئے، واہ واہ بہت واہ، خوب۔ بہت خوب بہت خوب، کیا مزاج تھا وہ خدا خدا، گلے بھی ملے تو خفا خفا، واہ 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 واہ، کبھی پیار سے کہا میں فدا، ہوں کبھی منہ چھپا کے نکل گئے، نکل گئے، واہ بہت خوب، دل نے بھی کھائی تھی قسم، مشکل سے روکے تھے قدم، ہوں پھر دل کا کہنا مان کر ہوں، کم وقت پاؤں پھسل گئے، ارے واہ 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 بہت خوب، تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا ٹائم دیا۔ تو محترمہ سے میں گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ ان کو پہلے بھی میں نے سنا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، تو میں تو صرف کو سلام عرض کر سکتا ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو انشاءاللہ تو میں آمدن گوش ہوں آپ کی سننے کے لیے۔ جی ضرور۔ بہت 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 شکریہ، شکریہ۔ بہت شکریہ جمی اللہ شیخ صاحب، حافظ۔ آپ نے بارسلونا سے ہمیں کال کیا، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے پروگرام کی تعریف کی ہے، پروگرام آپ کو اچھا لگا ہے۔ بہت سے شیخ اکٹھے ہو گئے ہیں جی بہت سارے شیخ آج اکٹھے ہوئے ہیں جی ہاں، اور یقیناً جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے محترمہ نغمانہ شیخ کنول صاحبہ، نغمانہ کنول شیخ صاحبہ، ایک بہت بڑا قد ہے یو کے میں، خاص طور پر شاعری کے حوالے سے، اور میرے لیے بھی یہ بڑی عزت کا باعث ہے کہ آج آپ تشریف لائی ہیں میرے پروگرام میں، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے ہمیں ان کے ساتھ آج گفتگو کر کے۔ آج انشاءاللہ ان سے ہم کچھ تھوڑا سا ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کی عام زندگی کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور پھر آپ کا بھی ساتھ رہے گا، ہم سب کا۔ بہرحال آپ سب کا ناظرین بہت بہت شکریہ، ٹیلی فون اٹھائیے اور ہمیں کال کیجیے اور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور شیخ صاحب آپ نے جو یہ ابھی چند اشعار جس غزل کے سنائے ہیں نا، اس کا جو مطلع آپ نے سنایا ہے نا، اصل میں وہ زندگی کی حقیقت یہی ہے، کوئی آیا اور کوئی چلا گیا، بالکل حقیقت یہی ہے۔ بہرحال ایک اور کالرز ہے جی ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو سر، السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میں چودھری اختر عرض کر رہا ہوں برمنگھم چودھری سے۔ اختر صاحب برمنگھم سے، حضور کیسے ہیں آپ؟ جی سر، میری پہلی تو اسپین سے تھی، لیکن ابھی آپ کے ملک میں آ گیا ہوں۔ بالکل، اچھا آپ یہاں پہ مطلب سکونت اختیار کر لی ہے یا عارضی طور پہ؟ جی پرماننٹ ادھر آ گیا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، پھر تو آپ سے ملاقاتیں رہیں گی۔ دیکھیں جی ہمارا پروگرام ان کو بارسلونا سے یہاں کھینچ رہا ہے۔ اچھا، بہت خوب۔ جی جی کچھ عطا ہو؟ جی شاہ صاحب، جیسے آپ جانتے ہیں میں اپنا ہی پیش کیا کرتا ہوں، جی جو جی بھی پیش جی جی تو عرض ہے، توبہ تو کی تھی جانے کیوں لہرا کے پی گیا، ارے واہ، توبہ تو کی توبہ تھی تو کی تھی جانے کیوں لہرا کے پی گیا، پی گیا۔ غلبہ تھا غم کا درد سے گھبرا کے پی گیا، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ جن ہاتھوں سے توڑا تھا میں نے آخری وہ جام، ہوں جن ہاتھوں سے توڑا تھا میں نے آخری وہ جام، جی انہی ہاتھوں کے ہاتھوں میں دھوکا کھا کے پی گیا، واہ، جانے میں کیوں اس قدر بے حس ہو کے رہ گیا، جانے میں کیوں اس قدر بے حس ہو کے رہ گیا، اپنے ضمیر سے نظریں چرا کے پی گیا، واہ، کہتے ہیں پینے سے غم سارے بھول جاتے ہیں، میں بھی ہجوم غم کا جام بنا کے پی گیا، پی گیا، واہ، مستی تھی تیرے غم کی یا پھر جام کا سرور، یادوں میں تیری کھو کر ڈگمگا کے پی گیا، بہت خوب۔ تیری نظر نے ایسی مستی میں ڈبو دیا، نظروں کے جام نظروں سے ٹکرا کے پی ٹکرا کے گیا، پی گیا، واہ، ہر کلام میں گہرائی ہوتی ہے سر، یہ میرا گہرا سا شعر ہے، قابل غور ہے۔ جی ارشاد۔ کچھ پی کے سنبھلتے ہیں، کچھ پیتے ہیں سنبھل کے، واہ واہ، کچھ پی کے سنبھلتے ہیں، کچھ کچھ سنبھلتے پیتے ہیں، سنبھل کے، کچھ پیتے ہیں سنبھل کے، اور خود کو مٹا کے میں تجھے بنا کے بھی گیا۔ واہ بہت اچھا۔ واہ واہ، بہت خوب بہت یہ میں نے اللہ پاک کی شان میں چلا گیا ہوں ٹریک ہے۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ کچھ پی کے سنبھلتے ہیں، کچھ پیتے ہیں سنبھل کے،
خود کو مٹا کے میں تجھے سنا کے پی گیا. پی گیا. واہ. اور پینے کے بھی ہوتے ہیں کچھ آداب اور انداز. میرا سجن ساری حدیں مٹا کے پی گیا. واہ واہ واہ، بہت خوب. الغرض پینے سے تو ہاتھ روک لے اے دوست. ساری عمر ایمان کو سلا کے پی گیا. واہ. سر آخری شعر عرض کرتا ہوں. جی ارشاد. توبہ توبہ جو توڑ دی نہ اختر ہوگی پھر قبول. ایک بار توڑ چکا ہے پھر توڑ دی تو قبول نہیں ہونی ہے، یاد رکھ. توبہ جو توڑ دی نہ اختر ہوگی پھر قبول. ارے محشر میں کیا کرے گا سب کچھ بلا کے پی گیا. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب. شاہ صاحب پھر ملاقات ہوگی. محترمہ مہمان جو تشریف فرما ہے انہیں ہماری طرف سے سلام پیش کرنا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے جی، ویلکم. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ چودھری اختر صاحب برمنگھم سے. اب آپ سے انشاءاللہ ملاقاتیں رہیں گی. اچھا ناظرین، چودھری صاحب آپ بھی اگر لائن پہ موجود ہیں تو آپ بھی ایسا کیجئے کہ میں نے ناظرین سے یہ عرض کی تھی کہ اگر آپ کال کرتے ہیں اور آپ اپنی کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیل یہاں اسٹوڈیوز میں چھوڑنا چاہیں تو ہمارے پروڈیوسرز جو ہیں وہ آپ کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں سے وقتاً فوقتاً رابطہ رہے، اور میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگلے 2 ہفتوں میں یہاں پر لائیو ان ہاؤس جو مشاعرہ کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے میں آپ سب دوستوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ دعوت دی جائے گی پورے ملک سے. جو اس مشاعرے میں تشریف لانا چاہے گا میں پروگرام کے آخر میں اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ. تو اس لیے بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ سب لوگ، تو یہی پھر میں درخواست کروں ناظرین، اگر آپ کال کرتے ہیں اور آپ کو شوق ہے مشاعروں میں شرکت کا تو آپ اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہمارے، جب آپ کال کرتے ہیں اسٹوڈیوز میں تو اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز، اپنا نام، ٹیلی فون نمبر وغیرہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھی جو کنٹرول روم میں ہیں وہ آپ کی ڈیٹیل لیں گے اور پھر مجھے آپ سب لوگوں سے رابطہ کرنے میں وہ آسانی رہے گی. بہت بہت شکریہ جی آپ کی کالز کا. اور ایک شعر مجھے پنجابی کا یاد آ رہا تھا، وہ پینے پلانے سے جو ذکر ہوا تو ہمارے ایک دوست ہیں پنجابی بہت اچھا لکھتے ہیں ساگر صاحب، تو ان کا مجھے ایک شعر یاد آیا کہ وہ تھکیا تھکیا، چودھری اختر صاحب یہ آپ کے لیے ہے کہ تھکیا تھکیا جسا رہندا، تھکیا تھکیا جسا رہندا، ایک دو کٹوی پین نہیں دندے. واہ. تھکیا تھکیا جسا رہندا، ایک دو کٹوی پین نہیں دندے. یہ ایک شعر وہ پینے پلانے سے ذکر چلا ہے تو آپ کی نظر ہم نے کیا ہے. اچھا آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. آپ سے آپ کو سنا ہے، میں نے ذاتی طور پہ بھی ملاقاتیں بھی کچھ محفلوں میں ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں آپ ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھی آپ گفتگو کرتے ہیں روایتی انداز میں، روایتی طور پر. چونکہ آج آپ کا تھوڑا سا انٹرویو بھی ہم نے کرنا ہے، آپ سے کچھ ہم جاننا چاہتے ہیں، کچھ آپ کے جو زندگی کا جو سفر ہے 2 حوالوں سے. ایک تو آپ کا ذاتی زندگی کا سفر ہے اور پھر ادبی سفر جو ہے، یہ 2 الگ الگ. میرا سوال ایک ہی ہے لیکن جواب آپ کو 2 الگ الگ دینے ہوں گے کہ کچھ بتائیے اپنے بارے میں کہ یہ آغاز جو ہے کہاں سے ہوا ہے اور پھر یہ سفر جب شروع ہوا ہے تو پھر کیا کیا سنگ میل، منزل تو کبھی نہیں ملتی لیکن سنگ میل جو ہے وہ کیا کیا منزل مل گئی وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ تو ختم ہو گیا. صحیح. اس لیے منزل کا نام ملنا بھی ہے نا، وہ کسی شعر تو کسی اور کا ہے، چلیں وہ بعد میں کہیں گے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. منزل آ جائے تو راستے تلاش کرتے رہنے چاہیے، منزل تک پہنچنا اللہ پر چھوڑ دیجئے. تو سفر کا آغاز تو جیسے ہی ہوش سنبھالا، بلکہ ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی اس کا آغاز ہوا، کیونکہ میرے جو والد صاحب تھے وہ مطالعہ کے بہت شوقین تھے اور گھر میں تھوڑا سا ادبی ماحول تھا. میری باجی جو ہیں وہ ڈیلی کالم لکھتی تھی، روزنامہ مشرق ہوتا تھا ایک اور جنگ میں، اور فرہندہ نگار تھا ان کا نام، اور ناول نگار بھی تھی، ناول بھی لکھتی تھی. تو جب میں نے 8ویں کلاس کا ایگزام دیے اس وقت میری عمر صرف 10.5 سال تھی ماشاءاللہ. اور جب وہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کے دوران میں نے اگلی کلاس شروع ہونے سے پہلے چھوٹی سی جو گھر میں لائبریری تھی اس کا مطالعہ شروع کیا. تو سب سے پہلے جو کتاب میرے ہاتھ میں آئی وہ تھی فیض کی دست صبا اور زندہ نامہ، اور اس کے بعد ساحر لدھیانوی کی تلخیاں.
تو اس کو پڑھ کے کچھ یوں لگا کہ ارے یہ تو کچھ ایسا ہے جو کہ میرے اندر بھی موجود ہے اور اس طرح کا تو میں بھی لکھ سکتی ہوں. تو بس یہی سبب بنا لکھنے کا. لکھا کچھ اور اخبار میں بھیج دیا, پوسٹ کیا, تو دیکھتی کیا ہوں کہ دوسرے تیسرے دن وہ اخبار میں موجود ہے. اور ساتھ ہی ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ آئندہ بھی بھیجتی رہیے. تو گھر والوں سے چھپا لیا کیونکہ بہت چھوٹی تھی. تو ایک چھوٹا سا قطعہ میں آپ سے شیئر کروں گی جو سب سے پہلی بار جو میں نے لکھا. حالانکہ ابھی ان الفاظ کا مطلب مفہوم جو ہے وہ مجھے معلوم نہیں تھا. تو یہ یوں تھا کہ کوئی حسرت کوئی ارمان بھی باقی نہ رہا, یوں زمانے کی جفاؤں نے دل توڑ دیا, اور بے رخی دیکھ کے ساحل پہ کھڑے لوگوں کی میں نے رخ ناؤ کا طوفان کی طرف موڑ دیا. یہ میرا سب سے پہلے 2 شعر ہیں جو کہ میں نے وہ تراشی ابھی تک میرے پاس فائل میں موجود ہیں جو کہ ان دنوں کے تھے. یہ سلسلہ چل نکلا. پھر ماشاءاللہ فیض صاحب سے بھی رابطہ ہوا کیونکہ وہ ہماری ہمسائیگی میں تھے لاہور میں. تو واک کرتے ہوئے ان کے گھر کے آگے سے گزرنا ہوتا تھا. شام کو وہ لوگ بھی واک پر نکلتے تھے, ہم لوگ بھی نکلتے تھے. پھر دھیرے دھیرے یہ جو آگ ہے جگر میں سرایت کرتی گئی. تو کیا کہتے ہیں, مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. تو بقول غالب کے پھر یوں ہوا. پھر اقبال کو بھی پڑھا. پھر اقبال کو پڑھتے ہوئے تو بندہ گم ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنی ڈیپتھ ہے ان کے کلام میں. اور جیسے کہ آپ کے جو ماشاءاللہ 2 کالر آئے بہت اچھا لگا, اور ان کی فرمائش بھی ہے جب آپ حکم کریں گے تو میں ان کی نظر کروں گی کچھ. ضرور آپ سے انشاءاللہ سنیں گے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے گفتگو سے پہلے اگر اجازت دیں تو کال لے لیں. ضرور. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی ہیلو. جی ہیلو. جی ہیلو سے آگے بھی کچھ. جی آپ کی کال, آپ دوبارہ کال کیجئے. آپ کی آواز غالباً آپ کو شاید ہماری آواز نہیں جا رہی تھی, لیکن بہرحال آپ دوبارہ کال کیجئے. جی بات ہم ظاہر شاعری کے حوالے سے اسی طرح ہے, اور آپ نے چند بہت بڑے بڑے ناموں کا ذکر کیا ہے. تھوڑا بہت میں نے بھی مطالعہ کیا ہے, اور غالباً نہیں یقیناً ایک نام جو علامہ اقبال, حضرت علامہ اقبال کا جو نام آپ نے لیا ہے وہ یقیناً ایک اتنا بڑا نام ہے اردو فارسی شاعری کے حوالے سے. اگرچہ ایک بات بڑی مشترک نظر آتی ہے, جتنے بھی پرانے شاعر اچھا لکھنے والے تھے ان سب نے, بلکہ بقول ان کے کہ ان کا بہترین کلام جو تھا وہ ہمیشہ فارسی میں رہا, لیکن وجہ شہرت ان کی اردو بنی ہے. اور یہ اردو زبان کی لطافت ہے, اردو زبان کی مٹھاس ہے کہ انہوں نے ان فارسی میں لکھنے والے جید شعراء کو اردو میں یکتا بنا دیا, اور اردو میں ان کی وجہ شہرت. اصل میں جو اردو زبان ہے نا وہ تو جس کو کہتے ہیں نا مشرن ہے. یہ بہت سی زبانوں سے آپ جانتے ہیں کہ مل کر بنی ہے. تو اس میں پرشین بھی ہے, عربی بھی ہے, ہندی بھی ہے, سنسکرت بھی ہے. تو ساری زبانوں کا یہ جو مجموعہ ہے یہ اردو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو یہ ہمارے جو بڑے بڑے نام ہیں ماشاءاللہ مفکر ہیں, اور جو ہمارے شاعر حضرات ہیں, اور جو نقاد حضرات ہیں, انہوں نے تو ان تمام زبانوں سے جو ہے وہ فیض حاصل کیا ہے. تو جو اپنی ماں کی زبان ہوتی ہے یا اپنی قوم کی زبان ہوتی ہے ہمیشہ مٹھاس اسی میں ہوتی ہے, اور اسی میں ہی جو ہے آدمی زیادہ عورت ہو یا مرد ہو اس میں سہولت سے کہہ سکتا ہے جو بھی وہ محسوس کرتا ہے, جو بھی اس کے جذبات ہوتے ہیں ان کو بڑی روانی سے وہ بیان کر سکتا ہے. صحیح بات. آپ دوسری لینگویجز میں لکھ تو سکتے ہو. اب جیسے ہم ادھر ہیں تو انگلش میں بھی لکھتے ہیں اکثر لوگ. مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے کہا 1-2 دفعہ لکھا, 3 دفعہ لکھا, کتنی بار لکھوں گی, لیکن میں پھر لوٹ کر آ جاتی ہوں اردو پر. صحیح بات. یا پھر پنجابی پر چلی جاتی ہوں. صحیح بات. پنجابی بھی میں نے شروع کی تھی لکھنی, تو ریاض مجید صاحب آئے تھے ایک بار, تو کہنے لگے بیٹا آپ نے ابھی تک ماں بولی پر کیوں نہیں لکھا. میں نے کہا دیٹس ٹرو, یہ تو بالکل غلط بات میں نے کی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے خود سے تو کبھی بھی کچھ نہیں لکھا کہ میں کون سی زبان میں لکھوں. یہ کوئی ماورائی طاقت ہے جو مجھ سے لکھواتی ہے. صحیح بات. تو بہرحال میں کوشش کروں گی. کوشش کی تو بڑا اچھا لگا, پھر خود بخود ہی پنجابی شروع ہو گئی.
لیکن اس میں ایک چیز بڑی مشترک ہوتی ہے اور میرے خیال میں وہ بڑی فطری جو چیز ہے کہ آپ کا جو طبعی میلان ہے میلان اردو کی طرف ہے، وہ اردو کی طرف تھا. تو آپ بلکہ زیادہ میں کمفرٹیبل اسی میں رہتی ہوں، یعنی کہ بڑے سہولت سے اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا، تخیلات کو پرو سکتی ہوں الفاظ میں. تو اگر پنجابی میں لکھنے بیٹھتی ہوں تو پھر کچھ الفاظ مجھے اکٹھا کرنے پڑتے ہیں. حالانکہ ہم لوگ پنجابی ہیں مگر چونکہ گھروں میں باہر سب جگہ پہ اردو چلتی ہے. اچھا، نفسیاتی طور پہ یہ ایک بڑی اچھی سی بات ایک ذہن میں آئی کہ نفسیاتی طور پہ آپ خاموشی میں جب سوچتے ہیں کسی چیز کو، کوئی بھی بات، تو آپ ہمیشہ یہ ایک ناظرین یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کہا یہ جاتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق کہ آپ ہمیشہ اسی زبان میں سوچتے ہیں جس طرف آپ کا طبعی میلان ہوتا ہے. اگر آپ کا طبعی میلان جو ہے اردو کی طرف ہے تو آپ کی جو سوچ ہے وہ پہلے اردو میں آئے گی، پھر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے جس بھی زبان میں کریں گے. نہیں، اب ایسا ہے، یہ آپ کی بات تو سچ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ وہ مختلف لینگویجز میں بھی سوچ لیتے ہیں، یا دین میں بھی سوچ لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. جب آپ کا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر یا روانی آ جاتی ہے نا آپ کے کلام میں تھوڑی سی، اور ماحول کی بات بھی ہوتی ہے، ماحول کی بھی، اور پھر جب ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، اگر آپ نے 8-10 چیزیں لکھ لی ہیں، آپ کی جو ووکیبلری ہے تھوڑی سی وہ بڑھ جاتی ہے اس زبان میں. بالکل وسعت آ تو جاتی ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو اس کی جو تنابیں ہیں تھوڑی سی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، لگامیں آ جاتی ہیں آپ کے ہاتھ میں، تو آپ وہ ان الفاظ کو بڑے خوبصورتی سے پھر استعمال کر لیتے ہو اسی زبان میں. جی. جیسے کہ آج میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا کہ آج میں کچھ پنجابی میں لکھوں گی. صبح دراصل ٹی وی پر منی بیگم آئی ہوئی تھی، پتہ نہیں انہوں نے صرف ایک جملہ کسی بات میں کہا، وہ جملہ بھی مجھے یاد نہیں ہے. اچھا. لیکن وہ تو اردو میں بات کر رہی تھیں، اس کے برعکس میرے پنجابی میں شعر اترنے شروع ہو گئے. وہیں ایک لیٹر آیا تھا، ابھی کھولا نہیں تھا، اس کے اوپر لفافے پہ لکھنا شروع کر دیا. بالکل ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسا. اچھا، ہماری گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. شاید ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خان پرویز بولتا ہوں لندن سے. جی خان پرویز صاحب لندن سے. حضور کیسے ہیں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت اچھی خوشی ہوئی جی، نغمانہ قمر صاحبہ شیخ صاحبہ سے باتیں سن کر بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، بہت مشہور ہے یہ. اچھا ضرور پیش کیا جی کہ اجازت ہے جناب؟ جی ارشاد عطا کیجیے. جی بولیے. یہ غیر مردف ہے جی کہ اس میں کوئی ردیف یا کافی کا کچھ ہے. اچھا. غیر مردف ہے. مرادہ فرمایا جی عرض کیا ہے کہ بکھری نیندوں، جی بکھری نیندوں ٹوٹے خوابوں نے لی ہے انگڑائی. بکھری نیندوں ٹوٹے خوابوں نے لی ہے انگڑائی. دل کی دھڑکن یوں ہے جیسے دور بجے شہنائی. بہت اچھا بھائی، واہ بہت اچھا. بکھری نیندوں ٹوٹے خوابوں نے لی ہے انگڑائی، دل کی دھڑکن یوں ہے جیسے دور بجے شہنائی. ایک دیوار پہ لکھا دیکھا تیری گلی کا نام. ایک دیوار پہ لکھا دیکھا تیری گلی کا نام، میری رگ رگ میں اگائی تیری یاد کی کائی. واہ. میری رگ رگ میں اگائی تیری یاد کی کائی. واہ. اور شیر مراسوائی دیر ہوئی اندھیر کی فصلیں کاٹ رہے ہیں دہکا. دیر ہوئی اندھیر کی فصلیں کاٹ رہے ہیں دہکا، کس دن ہوگی میزانوں سے فصلوں کی بٹوائی. واہ 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 بہت اچھا. دیر ہوئی اندھیر کی فصلیں کاٹ رہے ہیں دہکا، کس دن میزانوں سے ہوگی فصلوں کی بٹوائی. اور کس دن ایوانوں پہ ہوگا خلق خدا کا قبضہ. کس دن ایوانوں پہ ہوگا خلق خدا کا قبضہ. کریا کریا ناداروں کی کب ہوگی شنوائی. اور عرض کیا جی کہ دہر کے ہنگاموں سے گزرے اور بہت سے لوگ. دہر کے ہنگاموں سے گزرے اور بہت سے لوگ. کرب نے صدیوں میرے ہی سر میں کیوں دھول اڑائی. واہ بہت خوب. دوبارہ کرو. دہر کے ہنگاموں سے گزرے اور بہت سے لوگ. کرب نے صدیوں میرے ہی سر میں کیوں دھول اڑائی. اور شیر آپ کے نظر ہے جی کہ اس کے جسم کا لمس تھا شامل. اس کے جسم کا لمس تھا شامل. اس کے ہر ایک خط میں اس کے جسم کا لمس تھا شامل. اس کے ہر ایک خط میں دھیمی دھیمی آج پہ میری سلگ اٹھی تنہائی. واہ واہ بہت خوب. دھیمی دھیمی آج پہ میری سلگ اٹھی تنہائی. اور رات کے پچھلے پہر
ندی میں جیسے چاند اترا. واہ رات کے پچھلے پہر ندی میں جیسے چاند اترا, جام پہ یوں لرزاں ہے تیری بل کھاتی انگڑائی. واہ رات کے پچھلے پہر ندی میں جیسے چاند اترا, جام پہ یوں لرزاں ہے تیری بل کھاتی انگڑائی. اور وہ بیمار کے بالی بستر پر پرویز نہ آئے, وہ بیمار کے بالی بستر پر پرویز نہ آئے, اکڑی سانسوں پر یہ ابھرا ہر جائی. واہ جی واہ, بہت خوب, اچھا. بہت خوب پرویز صاحب. Thank you آپ نے کال کی اور بہت خوبصورت کلام آپ نے اپنا یہ خود لکھتے ہیں اچھا اور بہت اچھا لکھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ رات کا اس پہر ہمارے پروگرام کا انتظار کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. آئندہ بھی ہمیں کال کیجیے گا, آئندہ بھی ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. بہت بہت شکریہ. آپ کی نظر, آپ نے لمس کا ذکر کیا ہے تو آپ کی نظر چند لائنیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ اسے کہنا, پرویز خان صاحب یہ آپ کے لیے, کہ اسے کہنا کہ اس کے لمس کی خوشبو ستاتی ہے. اسے کہنا کہ اس کے لمس کی خوشبو ستاتی ہے. اسے کہنا کہ اس کے سانس کی لو یاد آتی ہے. اسے کہنا کہ اس کے سانس کی لو یاد آتی ہے. اسے کہنا کہ اس کی گفتگو کا وہ ترنم, اس کی گفتگو کا وہ ترنم آج بھی مخمور کرتا ہے. اسے کہنا شفق سا اس کا چہرہ میری تیرا شبوں کو آج بھی مہنور کرتا ہے. اور اسے کہنا کہ اس کے اد کھلے سے لب, اسے کہنا کہ اس کے اد کھلے سے لب کبھی جنبش جو کرتے ہیں تو میری روح میں ہر پل کئی طوفان اٹھتے ہیں. اسے کہنا کہ اس کے لمس کی خوشبو ستاتی ہے. بہت بہت شکریہ خان پرویز صاحب آپ کا ہمارے ساتھ. اور اسے کہنا جی. جواں بے حد. اچھا واہ واہ. اسے کہنا جواں بے حد, مگر اس کی جدائی میں یہاں جو بھی گزرتی ہے وہ ہر ایک رات باری ہے. ارے واہ, بہت خوب. اسے کہنا حسین بے حد, اسے کہنا حسین بے حد, مگر رمجم برستی نور سے شبنم دھلی برسات مجھ پر کتنی باری ہے. اسے کہنا سکون بے حد, مگر ایسا کہ جیسے کوئی نشتر سا اترتا ہو رگے جا میں. واہ واہ. جنوں ایسا کہ خود اپنی ہی غائل ذات مجھ پہ اتنی باری ہے. اگر آپ نے اسے کہنا سے شروع کیا ہے تو میرے پاس بھی کچھ تھے تو اس میں سے میں نے آدھی جو. اچھا صرف میں ہی نہیں ہوں جو اسے کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں. میں بھی کہتی ہوں, سب اسے کہتے ہیں, سب اسی سے کہتے ہیں. اسی سے کہتے ہیں. بہت شکریہ جی. تو ہم بھی اسے کہہ سکتے ہیں. تو ہم سب بہت شکریہ جی. مجھے نہیں ویسے معلوم تھا کہ جب میں اسے کچھ کہوں گا تو آپ بھی اسے کچھ کہیں گے, اور بڑا اچھا لگا ہے نا کہ بات سے بات چلتی ہے. اب انہوں نے عرض کیا, انہوں نے ارشاد کیا, آپ نے بات کی تو میرے پاس کچھ تھا, میں نے آپ کی خدمت میں. بہت بہت شکریہ. اور مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ یہ بڑا اچھا سیکونس, اور بعض اوقات ہم محسوس نہیں کرتے, نہیں محسوس کرتے ہیں شاید, لیکن ہم اس کو ایکنالج نہیں کرتے بعض اوقات کہ غیر محسوس انداز میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں, بہت سارا کلام ایسا ہو جاتا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر کلام جو آمد کے تھرو جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے, ہمیں بعض اوقات محسوس بھی نہیں ہوتا. اور اکثر اوقات تو شاعری تو آمد ہی کا نام ہے. آورد کے ساتھ جو شاعری ہوتی ہے اس میں وہ مٹھاس نہیں ہے, وہ مٹھاس نہیں ہوتی, اور پھر وہ حقائق پر مبنی بھی وہ آرٹیکولیٹ سی تو ہو جاتی ہے کسی خاص موضوع پہ. بالکل وہ ہے کہ وہ لگے بندے الفاظ, لگے بندے پیرائے میں آپ کچھ بیان کریں گے تو اس میں آپ اپنے پورے جذبات کو ابھار کر نہیں پیش کر سکتے. وہ بالکل اسی طرح ہے کہ گلدستہ تو تیار ہو گیا لیکن خوشبو نہیں ہے. بالکل, اور آرٹیفیشل پھول ہوتے ہیں جیسے, اور آپ نے اگر تازہ خوشبو تازہ پھولوں سے ہی ملتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ کالرز کافی ہو گئے ہیں. نہیں, ہمارے پروگرام میں ہمیشہ ہی کالرز کا, بلکہ کالرز کی شکایت رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ بلکہ شروع میں یہ عرض کی تھی کالر سے کہ آپ کال کیجئے, لیکن جاتے بھی رہتے ہیں اور آتے جاتے اسی طرح. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام حضور, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میر صاحب جی نہیں, میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں.
आपने मीर साहब कहा, मेरा नाम है महमूद सुल्तान कराची वाला। जी महमूद सुल्तान कराची वाला, हजूर कैसे हैं आप? लेकिन आपकी आवाज़, हमारे एक दोस्त है मीर जाने सी साहब, लग जी बिल्कुल इसी तरह आपकी आवाज़ लग रही थी। वो मीर साहब भी जब बात करते हैं तो वो भी हुजूर ही कह के बात किया करते हैं, तो बस वो आपको गुस्ताखी पता होगा कराची वाले शायद कैसे इस तरह ही बात करते होंगे या बिल्कुल। अजीब किस्म की बातें करते हैं कराची वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कहिए हुजूर, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? ब्रेडफोर्ड से मैं कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, ब्रैडफोर्ड से। जी जी, आपका प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैं देख रहा था और मैंने कहा आज हिस्सा जरूर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे लिए मैं एक अब एक गजल सुनाना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। जी अता हो। मैं मोहतरमा जो आपके सामने बैठी, मुझे इनका नाम नहीं पता। नगमाना कंवल शेख साहबा। हाँ सुना हुआ है। जीती रहे, खुश रहे, आबाद रहे बेटे, आप Thank खुश you. रहे, आबाद रहे, इसी तरह आती जाती रहे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अच्छा मैं एक दो जी जी ऐसा है कि आप जाने से पहले ना कंट्रोल रूम में अपना नंबर जरूर छोड़ दीजिएगा। ये जो कंट्रोल रूम में बैठे हैं ये मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इनके पास मैं बहुत आता था पहले। बस ठीक है। मैं यहाँ खुद ऐसे प्रोग्राम में आता था, शो करता रहता था यहाँ, मेरे चलते थे। बहुत तो शुक्रिया। मैं एक दोस्त की गजल है, एहसान सहगल है, हॉलैंड में होते हैं, शायद जी। नुमाना जानते हो। एहसान सहगल को जानती हैं आप? एहसान सहगल। हाँ जी, नाम तो सुना है मगर इत्तेफाक हाँ, नहीं इनकी 40 साल पहले ये गजल मैंने याद की थी, 35-40 साल पहले, कराची की बात कर रहा हूँ। आजकल हॉलैंड में होते हैं, आते रहते हैं लंदन कभी। कहते हैं किसी से जी दिल लगाए हम, किसी से दिल दिल लगाए हम लगाए कि हम। ऐसा दिल नहीं कोई, वाह। कहीं महफिल जमाए हम कि ऐसी महफिल नहीं महफिल कोई। नहीं कोई। वाह, बहुत अच्छे। किसी से क्यों करे शिकवा, मुकद्दर है यही अपना, हमारी नाव का यारो यहाँ साइल नहीं कोई। वाह। वो लिखते हैं सुलगते ही रहे अरमा, सुलगते ही रहे अरमा अरमा। तेरी जुल्फों की छाव में, वाह वाह, बहुत खूब। सुलगते ही रहे अरमा तेरी जुल्फों की छाव में, सितम ये है तेरे दिल का मगर कातिल नहीं कोई। वाह। बहुत अच्छा भी। कहते तुझे भी एहसास हो जाता, तुझे भी एहसास हो जाता, मोहब्बत आग है कैसी, तेरी शोला जवानी में अभी हाइल नहीं कोई। वाह वाह, बहुत खूब। किसी से दिल लगाए हम के ऐसा दिल नहीं कोई, कहीं महफिल जमाए हम के ऐसी महफिल नहीं कोई। वाह। एक और गजल है, ये मेरे छोटे भाई ने लिखी थी, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, जी जी। अपने वतन के लिए लिखी थी, आज से कम 35-40 साल पहले। अच्छा। लगता है कि आज ही लिखी गई है। वाह। ये कौन है जो आशियां मेरा बनने नहीं देते, ये कौन है जो आशियां मेरा बनने नहीं देते, अमनो सलामती की राह पर चलने नहीं देते। वाह वाह। एहतिजाज है दुखी इंसानियत का, तंग इंसानियत से, ए वैशियों हमें क्यों तुम पनपने नहीं देते, लगते हैं कचोके दिले एहसास को हरदम, लगते हैं कचोके दिले एहसास को हरदम, संगदिल है कोई जख्म भी भरने नहीं देते। वाह, बहुत खूब। हमें मर्द आइन और हौसले जमा, क्या गम के अभी तुम हमें संभलने नहीं देते, बहुत खूब। पत्थर का जवाब ईंट से देने के है कायल, हम गर्मियों लहू को रगों में मचलने नहीं देते। वाह। खूने आशा में फिजा घटा भी घायल है, मेरे अमाल स्या बादल अभी टलने नहीं देते, धरती के मकीनों से मेरी इल्तिजा है ये, धरती के मकीनों से मेरी इल्तिजा है ये, लिल्ला अपने अफकार को बेदार कीजिए, सीनों पर दंदनाते हैं जो वैशी, सीनों पर दंदनाते हैं जो वैशी, मुत्तहिद होकर इन्हें संसार कीजिए, आवाज हक दर से खुदा आबरू मिल्लत के लिए, फरीद नुक्ता शैतान गुलशन मेरा संवरने नहीं देता। वाह, बहुत आप जीते रहे दोनों। कैसे लगे या मेरे छोटे भाई की लिखी हुई? आपने छोटे भाई का नाम नहीं बताया। फरीद आपने आखिर में अपना। अच्छा, फरीद तखल्लुस करते हैं, फरीद तखल्लुस करते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। आपसे अल्लाह मेहरबान थे, मच्छर पहलवान रख मौला थे, किसी तरह ना रखी। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का, आपकी इस नसीहत का भी बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। इनके लिए मैं ये वतन पे पढ़ रहे थे तो मैं इनके लिए एक शेर, दो शेर पेश करती हूँ। जी इरशाद। कि गूंगा बना दिया कभी बहरा बना दिया, वाह।
मादूम जो अलम था वो गहरा बना दिया, अरे वाह, और मासूम दोस्तों ने चमन की बहार को नफ़रत के एक बार से सहरा बना दिया। सहरा बना दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। नाज़रीन, आप भी हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। गज़ल शब खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत प्लेटफॉर्म DM डिजिटल से आपके लिए पेश किया जाता है, और आप भी इसमें शरीक हो सकते हैं हमारे साथ। और आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत शायरा मौजूद है, नगमाना कमल शेख साहबा। उनसे हमारी गुफ्तगू जो है वो चल रही है। अगरचे वक्तन फ़वक्तन जवाबन उनके एक दो अशार आ रहे हैं, लेकिन हम उनसे बाकायदा तौर पे दरख्वास्त करेंगे कुछ देर बाद कि उनका बाकायदा कलाम हम वो तो आपके कलर्स के एहतराम में कुछ ना कुछ मैं कह देती जी। नहीं, वो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ताकि जो उन्होंने बात कही है उसका तसलसल जो है वो बरकरार रहे, इधर से भी उनके ख्यालात की तर्जुमानी होती रहे जिस तरह। बिल्कुल सही बात है, और अच्छा लगता है कि बिल्कुल ना, ये तो एक बंदा फार्मल तरीके से चलता रहे तो फिर वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाती है, इससे गुफ्तगू में हुस्न पैदा होता है। और यकीनन बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपसे गुफ्तगू हो रही है तो अभी तो हम तज़किरा आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि सफ़र आगाज़ हुआ कैसे हुआ, तो फिर कुछ संग फिर मील क्या हुआ? जी संग मील का आपने जिक्र किया, कुछ नामवर जो शोरा कराम है उनसे मुलाकात का जिक्र हुआ। कोई ख़ास इंस्पिरेशन किसी ख़ास फैज़ साहब से आपको काफ़ी लगाव रहा? बस इससे ख़ास क्या हो सकती थी? फैज़ साहब से ज़्यादा इंस्पिरेशन ख़ास आप क्या चाहते हैं? मैं कहती हूँ कितना बड़ा शायर है, अगर आप कुछ भी उनका ले लें, उनका इनकलाबी ज़हन, वो जो बात करते थे, जो कहते थे, उसमें कितनी गहराई थी। और इंस्पिरेशन तो बिखरी पड़ी है, चप्पे चप्पे पे बिखरी पड़ी है। वो आपको छोटे से छोटे बच्चे में भी मिल जाती है, उसकी ज़रा सी बात में भी मिल जाती है, किसी अजनबी से, किसी अनपढ़ शख्स से। आपकी इंस्पिरेशन तो कोई भी हो सकता है। सही बात। हालात हो सकते हैं, वाक़यात हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उर्दू ज़ुबान का जिक्र हो रहा था तो मुझे, जैसे आपने गुफ्तगू की फैज़ साहब की और अल्लामा इकबाल का नाम आया, तो और भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू में, और अहमद फ़राज साहब। अहमद फ़राज साहब। लेकिन मज़े की बात मैं आपको भी एक बड़ी मज़े की बात बताऊंगी इनके बारे में। जी जी। ये बात है कि जब मेरी बहनें फ़िल्म देखने जाया करती थी तो मैं, वो चूँकि बॉक्स जब होता था ज़रा थोड़ी सी महंगी होती थी, तो मैं पैसे ले लेती थी फ़िल्म के। अच्छा, फिल्म नहीं जाते थे, पैसे दे दो बैग। और मैं उन पैसों से फिर अहमद फ़राज की बुक्स ख़रीदती थी, उन्हीं फ़िल्म के पैसों से। अच्छा। और जब फैज़ के बाद मुझे किसी की शायरी पसंद आई तो फ़राज साहब थे। और एक वक्त ऐसा आया, वो जब की बात कर रही हूँ, जब मैं बिल्कुल बच्ची थी, 10-12 साल की, तो मैंने और अहमद फ़राज साहब ने एक स्टेज शेयर किया। वो मेरे सामने बैठे थे और मैं अपना कलाम पढ़ रही थी, वो अपना कलाम पढ़ रहे थे। अरे वाह वाह। और यानी कि वो अजीब मंजर था। बड़े एजाज़ की बात है। बचपन में जिनकी बुक्स आप 2-4 रुपए जोड़कर, बचपन में तो यही पॉकेट मनी मिलती है ना इंसान को। बिल्कुल सही। तो वो किताबें ख़रीदनी, यानी किताबी कीड़ा रही हूँ मैं शुरू से। तो यही मेरी इंस्पिरेशन थी। और जो सेंसिटिव बंदा होता है ना, उसको तो इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो किसी की आंख से एक आंसू गिरता देखे, वो उसके कई फसाने बना देता है। उसमें से कुछ ना कुछ निकल आता है। अच्छा, आप खुद तो किताबी कीड़ा नहीं रही हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह इतनी किताबें लिख दी है कि दूसरों को कीड़ा बना दिया है। बिलीव करें कि आज कल मैंने दानिस्ता लिखना छोड़ा हुआ है, मेरे पास हर साल एक किताब तैयार हो जाती है। अच्छा, माशाल्लाह। और आजकल मैंने क्या किया कि कुछ वीक्स के लिए उठाकर रख दी है, क्योंकि फिर मैं इतना डूब जाती हूँ, फिर मेरे इर्द गिर्द का माहौल जो है ना, वो थोड़ा सा सफ़र करना शुरू हो जाता है। जो मुझसे मंसूब हैं लोग, फिर कुछ घरेलू जिम्मेदारियाँ भी हैं, वही जो मुझसे मंसूब, मैं जब डूब जाती हूँ उसमें तो फिर मुझे वक्त का भी एहसास नहीं रहता। 2 घंटे गुजर गए, 4 गुजर गए, 6 गुजर गए, कुछ पता नहीं चलता वक्त कहाँ गया है। तो बस ये भी फिर अल्लाह ताला की करम नवाजी, या कहते हैं ना, वो मैं अपना ही एक शेर सुनाती हूँ। कुछ तो वो हैं जिन पर शब्बर हर्फ नहीं खुलता कोई, वाह, हम पर तो शब्बर में नाजल 100 अफसाने हो जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत। अच्छा, एक कॉलर्स काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, वो कॉल भी साथ साथ चलती रहेगी। ज़रूर इंशाअल्लाह। जी हसरत साहब, अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ حسرت صاحب ہیمبرگ سے، حضور کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ کے مہمان کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو جی۔ یہ ہمارا پروگرام ہے اور ہمارے پروگرام میں یہ ہم سب کی مہمان ہیں اور ہم ان کو السلام علیکم اور ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ پروگرام آپ ہی کا ہے۔ بالکل جی جی، آپ ہی کے لیے میں بھی آئی ہوں آج یہاں۔ تھینک یو جی، تھینک یو، ویلکم۔ تو میں ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ شاید کریں۔ جو بلند بام حروف سے، جو پرے ہے دشت خیال سے، جو بلند بام حروف سے، جو پرے ہے دشت خیال سے، وہ کبھی کبھی مجھے جھانکتا ہے غزل کے شہر جمال سے۔ واہ، بہت اچھا۔ میں کروں جو سجدہ تو کس طرف کہ میرا وہ قبلہ دید تو، میں کروں جو سجدہ تو کس طرف کہ میرا وہ قبلہ دید تو، کبھی شرق و غرب سے جلوہ گر ہے، کبھی جنوب و شمال سے۔ واہ واہ واہ۔ ابھی رات باقی ہے قصہ، ہاں وہی قصہ پھر سے بیان کرو۔ ابھی رات باقی ہے قصہ، ہاں وہی قصہ پھر سے بیان کرو، جو رقم ہوا تھا کرن کرن کسی رخ کے، کسی چاند رخ کے وصال سے۔ بہت اچھا، خوب، بہت خوب۔ ابھی رات باقی ہے قصہ، ہاں وہی قصہ پھر سے بیان کرو، جو رقم ہوا تھا کرن کرن کسی چاند رخ کے وصال سے۔ میں جہاں بھی تھا تیرے حسن کے کسی زاویے کا اسیر تھا، بہت خوب۔ میں جہاں بھی تھا تیرے حسن کے کسی زاویے کا اسیر تھا، میں تو ایک پل بھی نکل سکا نہ کبھی محیط جمال سے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت اچھا تخیل ہے۔ تھینک یو جی۔ کبھی خود کو تجھ میں سمو کے میں لکھوں چاہتوں کے مکالمے، کبھی خود کو تجھ میں سمو کے میں لکھوں چاہتوں کے مکالمے، کبھی نام اپنا نکال لوں تیرے نام کی کسی فال سے۔ واہ، بہت اچھا۔ جو تیرے خیال کو جاویداں جو میرے سخن کو امر کرے، جو تیرے خیال کو جاویداں جو میرے سخن کو امر کرے، وہی ایک لمحہ تراش لوں تیرے ہجر کے ماہ و سال سے۔ واہ واہ۔ میری عمر ساری گزر گئی ہے رشید جس کے طواف میں، میری عمر ساری گزر گئی ہے رشید جس کے طواف میں، بڑے شہر میں وہی ایک شخص ہے بے خبر میرے حال سے۔ میرے حال سے، بہت خوب۔ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ شاہ صاحب کہ میں گستاخی تھوڑی سی اس کی معذرت چاہتا ہوں، میں دو چیزیں پیش کرتا ہوں، ایک پر میں اکتفا نہیں کرتا، تو بے شک اسے آپ گستاخی سمجھیں یا ضد سمجھیں، میں آپ کی ذرا نوازی ہے۔ نہیں، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ حسن گستاخی ہے۔ تھینک یو، تھینک یو، بہت شکریہ۔ تیرے سوا تو کوئی میرا راہبار نہ تھا، واہ، تیرے سوا تو کوئی میرا راہبار نہ تھا، یہ اور بات ہے کہ تیرا ہم سفر نہ تھا۔ واہ، بہت خوب۔ سب بے قرار تھے تیرے دیدار کے لیے، سب بے قرار تھے تیرے دیدار کے لیے، وہ کون سا حسین تھا جو بام پر نہ تھا۔ واہ واہ۔ افتاد آ پڑی تھی کچھ ایسی مریض پر، افتاد آ پڑی تھی کچھ ایسی مریض پر، لب پر دعا تھی اور دعا میں اثر نہ تھا۔ اثر نہ تھا، بہت خوب۔ مشکل کے بعد مشکلیں آتی چلی گئیں، یہ امتحان کا دور بہت مختصر نہ تھا۔ واہ، بہت خوب۔ تو نے کہا تو آنسوؤں کو بولنا پڑا، تو نے کہا تو آنسوؤں کو بولنا پڑا، ورنہ کوئی صدا نہ تھی جس میں بھنور نہ تھا۔ بہت خوب۔ صبح ازل تھی لمس کی لذت پہ خندہ زن، صبح ازل تھی لمس کی خندق، صبح ازل تھی لمس کی لذت پہ خندہ زن، جنت میں دور دور کوئی بھی شجر نہ تھا۔ واہ، بہت اس کو پتا تھا سارے سیاہ و سفید کا، اس کو پتا تھا سارے سیاہ و سفید کا، بے نور تو ضرور تھا وہ بے خبر نہ تھا۔ واہ، بہت خوب۔ لیٹے ہوئے تھے ریتلے سائے زمین پر، لیٹے ہوئے تھے ریتلے سائے زمین پر، سوکھے سمندروں سے کسی کو مفر نہ تھا۔ واہ۔ ہم نے لحد میں چین سے بستر بچھا لیے، ہم نے لحد میں چین سے بستر بچھا لیے، مٹی میں کوئی مار کا خیر و شر نہ تھا۔ بہت خوب۔ اس مطلقل
उस मुतलकुल अनान का नारा भी था गलत, उस मुतलकुल अनान अनान का का नारा नारा भी भी था था गलत, गलत। जमहूर का ये फैसला भी मोतबर न था। वाह। तू भी तो नजर आ रहा था, तू भी तो आ रहा था नजर इसकी ओट में। ये आखिरी शेर है जी। जी जी। तू भी तो आ रहा था नजर इसकी ओट में, मुस्तर का इन्हिसार फकत चांद पर न। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह करे कि ये प्रोग्राम हमेशा जारी और सारी रहे और हम सब की इस तरह आपस में मुलाकातें होती हैं। इंशाल्लाह जी, ज़रूर दुआ कीजिए और दुआ में याद रखिए। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया हसरत साहब हैम्बर्ग से। आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में कॉल करते हैं और आप जैसे बाज़ौक़ लोगों की कॉल से मुझे बड़ी हौसला अफजाई होती है मेरी, और मेरा दिल करता है कि मैं आइंदा भी प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि आप सब दोस्तों से मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। प्रोग्राम देखते रहिए। अच्छा, बात हो रही थी जी उर्दू ज़ुबान के, उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू ज़ुबान के हवाले से एक बड़ी कदर मुश्तरक मैं देखता हूँ जब थोड़ा सा नज़र डालता हूँ मुख्तलिफ़ शोरा पर। फैज़ साहब हुए, हज़रत अल्लामा इकबाल हैं, उसके अलावा और बहुत से नाम ऐसे बेशुमार। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इन सब की अगर ज़ुबान जो मादरी ज़ुबान है वो उर्दू नहीं थी। बिल्कुल। इसी तरह आपने नाम लिया अहमद फराज का, उनकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं थी। आई नो। ठीक है। बहुत से शोरा को पढ़ा है, देखा है, सुना है, उनकी अपनी ज़ुबान वो उर्दू नहीं थी, लेकिन उर्दू में उन्होंने कमाल हासिल किया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये उर्दू ज़ुबान का कमाल है। शायद उन लोगों का अपना इतना ना हो, लेते अपनी तरफ। हाँ जी, वो शायद उनका अपना इतना कमाल ना हो इसमें, लेकिन ये उर्दू ज़ुबान का कमाल है कि उन्होंने किसी और ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उर्दू में कहा और कमाल कहा और बड़ा नाम उन्होंने पैदा किया इसमें। ये तो उर्दू ज़ुबान के हवाले से हो गया। आप जो है, आपकी ये उर्दू पसंदीदा ज़ुबान है या उर्दू में बात ये है, दानिस्ता तौर पे आए हैं या गैर दानिस्ता? बात ये है कि ये गैर दानिस्ता है। इसकी वजह ये है कि जितने भी जिनका भी आपने जिक्र किया है ना, उनका उठना बैठना, बरतना, घूमना फिरना पाकिस्तान में उन लोगों के साथ ज़्यादा था जो कि उर्दू ज़बान बोलते हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में उस वक्त इंग्लिश का इतना रवाज नहीं था। साथ भी उर्दू में बात करते थे, आपके दोस्त अहबाब भी उर्दू में बात करते थे, चाहे वो कोई पठान है, चाहे कोई सराइकी है या सिंधी है। ज़्यादातर ये जो हमारे शायर हैं, बड़े शहरों में रहे हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में या सियालकोट में, कराची में, यहाँ बेसिकली बुनियादी तौर पर उर्दू ज़बान का ज़्यादा रवाज है। हमारे घरों में भी बच्चे उर्दू बोलते हैं। सही। अब तो हर इंग्लिश ने जड़ पकड़ ली है, लेकिन हमारे वक्तों में उर्दू बोली जाती थी घरों में। बिल्कुल सही बात है। असल में इसीलिए इस ज़बान से इतना ज़्यादा इतनी मिठास और शरीनी है इस ज़बान में कि इसने अपनी तरफ खींच लिया। और फिर सब मीडियम जो थे, रेडियो का है या टीवी का है, वो भी उर्दू है। आप सरहद पार करें तो वहाँ भी आपको उर्दू सुनने को मिलती है। वहाँ भी अच्छे कलाम जो हैं, जैसे मैंने साहिल लुधियानवी का जिक्र किया है, वो भी उर्दू में है। अब उर्दू से इतनी ज़्यादा वाबस्तगी और मुनासबत है कि हम ये समझते हैं कि ये हम इसमें बहुत ही सहूलत महसूस करते हैं इस बारे में कुछ कहना, कुछ और उसके अलावा भी मेरा ख्याल है जब उर्दू में उस दौर की मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ, और आज भी मैं ये समझता हूँ कि जब उर्दू में गुफ्तगू की जाती है तो जैसे कि हम दोनों कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हो सकता है आपकी ज़ुबान भी उर्दू ना हो। बिल्कुल। और मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरी माँ पंजाबन थी, मेरे वालिद साहब पंजाबन थे, पंजाबी थे, तो मैं उर्दू बोल रही हूँ। तो ये आप खुद ही अब सोच लीजिए कि हम उर्दू क्यों बोल रहे हैं। आज मैं भी ये इंकशाफ हम उर्दू क्यों बोल रहे हैं, मैं भी ये इंकशाफ करना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब पंजाबी बोलते थे। हाँ, मेरी वालिदा वालिदैन दोनों पंजाबी बोलते थे, लेकिन मेरी बहनें, मेरे भाई, मैं सबसे छोटी थी घर में, तो उर्दू चलता और था। बड़ा लुत्फ़ आया करता था। वो हमसे पंजाबी में सवाल करते होते थे और हम उर्दू में जवाब दिया
کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ پنجابی اچھا بول رہے ہیں؟ ایسے یہ عجیب سی بات ہے کہ جیسے جیسے میں عمر کی اگلی منزل طے کر رہی ہوں میں لامحالہ پنجابی الفاظ گھر میں استعمال کرنا شروع ہو گئی ہوں، یہ ریورٹ ہو یعنی رہے اس طرف لوٹ رہی ہوں دوبارہ جو میری جڑ ہے. صحیح بات. تو کبھی کبھی میں اردو میں وہ تھوڑا سا لگا دیتی ہوں ٹکڑا پنجابی کا، اور مجھے پتہ نہیں چلتا، مجھے بعد میں یاد آتا ہے کہ یہ بات تو میری والدہ ماں کے زبان سے میں نے سنی، یعنی کہ بہت ہی ٹھیٹھ پنجابی کی جو تو خاک نے خمیر کی طرف بھی تو لوٹا الفاظ جو ہوتے ہیں نا، جی، دیکھیں انسان اپنے اصل کی طرف ضرور لوٹتا ہے. بالکل صحیح. آپ کو چاہے کوئی بھی چیز بہت زیادہ متاثر کرے یا اس میں آپ بہت زیادہ کمال دکھا چکے ہوں، لیکن پھر بھی آپ اس چیز کو نہیں بولتے جس سے کہ آپ کا خمیر بنا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اور وہ ریورٹ بھی تو ہوتے ہیں نا. بالکل. تو وہ اور ایسے ایسے میں الفاظ بول جاتی ہوں، مجھے ہنسی آتی ہے. میں کہتا یہ تو میں نے کبھی والدہ بولتی تھی تو میں ہنستی تھی، یہ کس طرح کا لفظ ہے. اور آج میں وہی بات میں کر رہی ہوں اپنے بچوں سے یا بات کرتے ہوئے، جب میں وہ لفظ بولتی ہوں تو خام خواہی میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اللہ بخشے وہ تو اب دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی کہی ہوئی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ زبان پر خود بخود جاری ہو جاتی ہیں. احمد فراز صاحب کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے ان کا شعر یاد آ رہا تھا کہ کہا تھا کس نے کہ عہد وفا کرو اس سے. ان کی غزل کے چند اشعار ہیں کہ کہا تھا کس نے کہ عہد وفا کرو، کہا تھا کس نے کہ عہد وفا کرو اس سے، جو یوں کیا ہے تو پھر کیوں گلا کرو اس سے. واہ واہ. تو پھر کیوں گلا کرو اس سے، نصیب پھر کوئی تقریب قرب ہو کہ نہ ہو. نصیب پھر کوئی تقریب قرب ہو کہ نہ ہو، جو دل میں ہوں وہی باتیں کہا کرو اس سے. جو دل میں ہوں وہی باتیں کہا کرو اس سے. اردو زبان کے حوالے سے آپ کو ٹوک رہی ہوں، آپ کو ان دو شعروں کا جواب دوں اپنے شعر. جی ارشاد ضرور. کہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ کبھی عشق کرو. واہ واہ. مشورہ کس نے دیا تھا کہ کبھی عشق کرو. اب کیا ہے تو کسی طور نبھاؤ تو صحیح. ارے واہ. اور تھام لو ہاتھ میرا